آئندہ آپ کبھی یہ جملہ نہیں بھولو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے اس قرآن کو جتنا افضل اور اعلیٰ اور اکمل بنایا، اتنے ہی اس کے محافظین کو بھی افضل، اعلیٰ، اکمل، اتم بنایا۔ یقیناً ابو بکر اگر صحابی بنے تو انتخاب خدا تھا، عمر اگر صحابی بنے انتخاب خدا تھا، عثمان اگر صحابی بنے انتخاب خدا تھا۔ جی ہاں، آج دنیا میں بچہ حافظ بن جائے قابل احترام ہے، نام کوئی نہیں لیتا، حافظ صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے جنہوں نے قرآن کسی اور سے نہیں محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے، کتابوں میں نہیں، قرآن آسمانوں سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ مبارکہ ہے، قرآن کے قاری بھی پہلے صحابہ بنے، محافظ بھی پہلے صحابہ بنے، داعی بھی پہلے صحابہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم۔ کیوں نہ ہو محتاج اسلام دنیا پر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو محتاج اسلام دنیا پر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے، کتاب دل کے ہر ورق پہ اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے، اور اگر مل جائے ہمیں آسمان کی حکومت اے حسین تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے، اور جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال اسے میں پیغمبر کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، جو ہو اصحاب پیغمبر کا منکر اسے مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ بچوں کے علاوہ یہ بات جس کو سمجھ آئیے کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے کوئی بھی نہ بولیں، آپ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بچے نہ بولیں، بچے بالکل خاموش ہو جائیں، آپ بڑے لوگ بولیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی سمجھدار ہو نا، آپ کہتے ہو بچہ جب تک نابالغ ہو نیکیاں کرے گا باپ کے کھاتے میں آتی رہے گی، آپ بھی کہتے ہو بچہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نیکی ہمیں مل رہی ہے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کی نیکی اپنی جگہ، خود نیکی کماؤ، کہہ دو۔ بچے نہیں بولو، بچے بالکل خاموش ہو جاؤ، ابھی بچہ کوئی بھی نہ بولے، آپ بزرگ بولیں سارے سبحان اللہ۔ بڑوں میں سے جس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔
اور جو جاگ رہے ہیں اور نیند میں نہیں ہیں وہ کہہ دو سبحان اللہ، اور جو جلسہ سننا چاہتے ہیں وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے صرف بچے ہی سننا چاہتے ہیں، آپ کوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یار آپ نہیں بولو، بچے نہیں بولو، بچے نہیں بولو، یہ بڑوں کی بات رکھ لیتے ہو، بڑے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تبلیغ میں کس کس کا وقت لگے؟ چلا چاکنا سے روزہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت کریں ہمت کریں، ارادے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، جس کا وقت لگے ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کا لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں روایت نہیں سنی کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جس درخت کے سائے تلے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہیں ہوتا؟ نہیں سنی؟ سنی ہے؟ پھر کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور بھائی بچے نہیں کہو یار، بچے خاموش رہو، آپ جنتی ہو، آپ جنت کی شہزادے اور پھول ہو، بڑوں کو جنت لے جانا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کچھ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر انتظامیہ جامعہ حاضہ محتمم فرزند ارجمن اللہ رسایہ صدیقی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، تمام برادر مبارکباد کے مستحق ہیں، بھائی ابو بکر صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی عمر فاروق صاحب، اور دیگر جو ہیں بالخصوص میرے برادر مکرم اور کورنگی کی پہچان جناب مولانا امیر معاویہ صدیقی صاحب، ان کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ جو بات جہاں جہاں آپ کو سمجھ آئے گی اس پہ کہیے گا سبحان اللہ، بچوں کے علاوہ۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اس ادارے کے لیے کہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس مرد کلندر کی قبر مبارک پر، جس نے اس علاقے کو روشنی بخشی تو علوم نبوی سے بخشی، جس نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا تو قرآن کی روشنی میں دیا، جس نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک لوگوں کو قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرتے کرتے ان کو صحیح راستہ میسر کیا، اور پھر یوں ہی نہیں اپنے جانے کے بعد اپنے بچوں کو علوم دینیا سے وابستہ کر کے آپ کے علاقے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے چلا گیا۔ جی ہاں، میری مراد حضرت مولانا اللہ وسایہ صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آج جس گلشن میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ جو گلشن آباد ہے، اور اس گلشن کے اندر اگر تدریس کا سلسلہ ہے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے، مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ ہے، کسی اور چیز سے اگر آج وابستہ ہے تو اس وابستگی کے پیچھے اس ایک مرد کلندر کی قربانی ہے جسے دنیا اللہ وسایہ صدیقی کے نام سے جانتی تھی۔ جی ہاں، میں انہیں فخر سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا سے لوگوں کے والدین چلے جائے تو والدین کے جانے کے بعد سلسلہ رک جایا کرتا ہے، والدین کے جانے کے بعد
کا پابند کیا تھا، گلشن کو دین کے لیے وقف کیا تھا، قیامت آئے گی، گلشن اللہ مسایہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ دنیا سے والدین چلے جائیں تو ہمیں شب برات، شب معراج، شب رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ یاد آتے ہیں، شادی اور غم میں یاد آتے ہیں، پریشانی میں یاد آتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ بھی دنیا سے گیا جس کے جانے کے بعد آج یہ گلشن سارا گواہی دیتا ہے کہ وہ جنتی بن گیا۔ اس پروگرام، یہ میں نے ایک تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھی، گلشن کی نسبت کی وجہ سے عنوان کے مطابق چند گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے ادارے میں، یہ علاقے کا ادارہ آپ کی زینت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی روشنی ہے، آپ کی بلندی ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا عروج ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے دل کا سرور ہے، اور جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس محلے پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ جب صبح بچہ اٹھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، پھر بستی پر، علاقے پر، مکینوں پر، مکانوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر رحمت خداوندی آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر متوجہ ہونے کے بعد ہمارے گھروں سے پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ کوئی بار مسئلہ ہو رب آیا کرتا ہے، کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، میں نے کہا گلشن سے پڑھنے کی وہ آن وجہ ہے۔ وجہ قرآن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ پختو پوئی دے میں نہ پوئی دے مولانا حسن صاحب، پشتو مجھے نہیں آتی، سرائکی کے قریب قریب ہوں، اردو ایک سب کو آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو میں گفتگو بھی نہیں کرتا، وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ آج جب دروازے سے آپ اندر آتے ہو، ہر شخص دائیں جانب مڑ کے جی چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھوں، سورہ اخلاص پڑھوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی درود پڑھوں، اس کے لیے کوئی دعا کروں۔ میں نے کہا تمہارے دل میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھوں، اخلاص پڑھوں، دعا پڑھوں، آیت پڑھوں، درود پڑھوں، کلمات پڑھوں، تیرے دل میں آتا ہے۔ وہاں اللہ نے اس گلشن سے لاکھ تیار کر دیے ہیں، جو صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس مرد قلندر کی قبر پر رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ مدارس دینیہ جی ہاں جانے کے بعد بھی روشن کرتے ہیں، جانے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا سے چلا جائے کوئی، اگر نسبت حافظ کی ہو، نسبت قرآن کی ہو، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولو، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس لیے مدارس یہ دین کے قلعے ہوا کرتے ہیں، اور دین کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے ہتھیار، اور دین کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی بنیادوں میں ضرورت آپ کے بچوں کی ہے۔ آئیے قدم بڑھائیے، مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیے، حافظ
اس لیے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے؟ بولو بناؤ گے؟ بناؤ گے؟ دوسری بات دیکھیں، قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے. کیا ہے؟ سب سے، بولو، سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اور اعلیٰ کے لیے لوگ بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. اعلیٰ کے لیے لوگ اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. میری اور آپ کی مسجد کے امام کی داڑھی پوری نہ ہو، ہم مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دیتے. مولوی صاحب داڑھی پوری نہیں ہے. جب تک داڑھی پوری نہیں ہوگی آپ مصلی پہ کھڑے ہو سکتے نہیں ہیں. اگر آپ ناپاک ہو تو ناپاکی کے عالم میں قرآن کو چھو نہیں سکتے. اور اگر کوئی چھونا چاہے اسے کہتے ہیں آپ قرآن کو چھو سکتے نہیں ہیں. اگر کوئی ناپاک ہو مسجد کے دروازے سے اندر آ کر مسجد میں داخل ہونا چاہے، ہم اسے کہتے ہیں جناب آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. کسی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا یہ ناپاک ہے، مسجد میں ناپاک کو آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. اور مسجد نبوی کی بات نہیں ہو رہی، حرم کی بات نہیں ہو رہی، بیت المقدس کی بات نہیں ہو رہی، بڑی مساجد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی ناپاک شخص کو آنے کی اجازت کوئی نہیں ہے. جی ہاں، جب آپ سمجھانا چاہتا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر میری مسجد میں ناپاک شخص نہیں آ سکتا، پہنچنا چاہتا ہوں، جو کتاب ہے، افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، اکبر کتاب ہے، بلندیوں والی کتاب ہے، رب کا کلام ہے، انتخاب خدا ہے، لانے والا قاصد جبرائیل ہے، مقصود پیغمبر مصطفیٰ بنتا ہے. اللہ نے جسے اپنا کلام کہا، انتخاب بھیجنے کے لیے جبرائیل کا کیا، جس کا دیا تو امام الانبیاء بنا کے دیا. کہ اس موسیٰ کو نہیں دیا، عیسیٰ کو نہیں دیا، نوح کو نہیں دیا، ابراہیم کو نہیں دیا، اسحاق کو نہیں دیا، یعقوب کو نہیں دیا، یوسف کو نہیں دیا، اسماعیل کو نہیں دیا، آدم کو نہیں دیا. 1,40,000 یا 44,000 انبیاء کو نہیں دیا. دیا تو ان کو صحیفہ بھی دیا، تورات بھی دی ہے، زبور بھی دی ہے، انجیل بھی دی ہے، صحف ابراہیم بھی دیا، صحف موسیٰ بھی دیا. کسی کو اوراق دیے، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو کتاب دی. نبی جاتے رہے، کتاب ختم ہو گئی، پیغمبر چلا گیا، صحیفہ رک گیا، ختم ہو گیا. تو آج اگر موجود ہے تو تبدیلی کے ساتھ ہے. انجیل ہے تو تبدیلی کے ساتھ ہے، زبور ہے تو تبدیلی کے ساتھ ہے. لیکن واحد کتاب جسے کلام اللہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، آج بھی زبور بھی وہی ہے، زیر بھی وہی ہے، پیش بھی وہی ہے، حروف بھی وہی ہے، سپارے بھی وہی ہے، آیات بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، قرآنیں بھی وہی ہے، لہجے بھی وہی ہے، صدیے بھی اتنے ہی ہیں، وقت بھی اتنے ہی ہیں، قاعدے بھی وہی ہیں. نہ اس وقت بدلا نہ آج بدلا. توجہ کیجئے گا کیوں نہیں بدلا؟ انتخاب اللہ نے اپنا کیا ہے، کلام اللہ کہہ دیا.
لیے کی ہے؟ عظمت صحابہ سمجھانے کے لیے. بولو کس کے لیے کی ہے؟ بولو. عظمت صحابہ. میں اس طرف آتا ہوں انشاءاللہ. آئندہ آپ کبھی نہیں بھولو گے انشاءاللہ. آئندہ آپ کبھی یہ جملہ نہیں بھولو گے انشاءاللہ. تو اللہ نے اس قرآن کو جتنا افضل اور اعلیٰ اور اکمل بنایا اتنے ہی اس کے محافظین کو بھی افضل اعلیٰ اکمل اتم بنایا. یقیناً ابو بکر اگر صحابی بنے تو انتخاب خدا تھا. عمر اگر صحابی بنے انتخاب خدا تھا. عثمان اگر صحابی بنے انتخاب خدا تھا. جی ہاں، آج دنیا میں بچہ حافظ بن جائے قابل احترام ہے، نام